اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار۔ اب یہاں سے دیکھتے ہیں جی ان کو، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو، یا ایہا حرف ندا، ایہا الف لام کے لیے، الذین وہ لوگوں جو اس میں موصول جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور آمنو جو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو۔ قاتلو، قاتلو کیا جی؟ باب مفاعلہ سے قاتلہ، قاتل یقاتل قتالا، قتل کرنا، قتل یقتل قتلا، یک طرفہ فعل ہے، ایک آدمی نے دوسرے کو مار دیا، اور قاتل یقاتل دو طرفہ فعل ہے، دونوں ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ جنگ کرنا۔ تو یہ تھا تو قاتلون، تم سب جنگ کرتے ہو، تے کا مطلب کیا جی؟ تم، اور واؤ جمع کون سا جی؟ حالت رفع میں، فاعلی حالت میں، اور قاتل جنگ کرتے، تم جنگ کرتے ہو۔ اب اس کا امر بنانا تھا، تو امر بنانے کے لیے علامت مضارع بھی گئی اور نون اعرابی بھی چلا گیا، تو پیچھے بچ گیا قاتلو، تم سب جنگ کرو، تم سب جنگ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا، تم سب جنگ کرو۔ کرو میں جنگ کرنا فعل ہے، فعل امر، جنگ کرو، انتم فاعل ہے، تم سب جنگ کرو، انتم، اور مفعول کیا ہے؟ الذین یلونکم من الکفار، یہ اس کا پورے کا پورا مفعول ہے، الذین ان لوگوں سے جو، الذین اس میں موصول جمع مذکر کا صیغہ ہے، یلونکم ہے جی، ولیا یلی، ولیا کسی کا دوست ہونا، سرپرست ہونا، یا کسی کے قریب ہونا، کسی کے پیچھے ہونا، کسی کے قریب ہونا۔ تو یلی کا مطلب ہے وہ قریب ہوتا ہے، یلانی یلونا، واو نون جمع کا صیغہ ہے، جو قریب ہیں، قریب ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ کافر ہیں، یہ ان کے قریب، یہ قریب، یہ قریب، یہ قریب، یہ مومن ہیں، یہ پاس ان کے مومن کے پاس کافر، یہ پھر اس کے قریب، اس کے ایسے، یعنی جنگ کیسے کرنی ہے جی؟ یہ طریقہ اسلوب سکھایا جا رہا ہے کہ یہ مدینے میں بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں، مدینے میں، حجاز آپ اس کو کہہ لیں، کیونکہ یہ صورت جب آئی ہے تو اس وقت تک حجاز سارے کا سارا فتح ہو چکا ہے، مکہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو اب جنگ کیسے کرنی ہے؟ قریب قریب سے پھیلنا ایسے، یعنی یہ مدینہ ہے تو مدینے کے قریب، پھر اس کے دور، پھر اس کے دور، پھر اس کے دور، پھر کرتے کرتے آگے عرب سے نکلیں گے، عرب سے نکل کے پھر کوئی فارس کی طرف گیا، کوئی روم کی طرف گیا، کوئی کدھر، آہستہ آہستہ ایسے ریاست کا جو دائرہ کار ہے اس کو ایسے ایسے کر کے کھولنا ہے، ایسے جنگ کرنی ہے۔ تو یلونکم جو تمہارے قریب ہوتے ہیں، یلونا تمہارے قریب ہوتے ہیں، کم تم سب کے، یا تمہارے، یعنی صحابہ کرام، مدینے والے جو اس وقت جو ریاست تھی اس کے قریب ہیں، من الکفاری، من میں سے، الکفاری، کفار کیا ہے جی؟ ایک آپ کو ملتا ہے کافرن، کفر سے
کافرون کفر کرنے والا، اس کی ایک جمع سالم ہے، یعنی کہ یہ پورے کا پورا رہا، آگے نون لگ گیا کافرون، اور ایک جمع مکسر ہے، ایسی جمع جس میں وہ اصل ٹوٹ گئی، وہ کیا ہے جی؟ کفار. تو یہ جمع مکسر ہے، من الکفاری کافروں میں سے جو لوگ تمہارے قریب ہوتے ہیں نا جی، ان کے ساتھ جنگ کرو، یعنی اس طریقے سے اپنی دعوت کو آپ پھیلائیں کہ جو کافروں میں سے آپ کے قریب لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کیا کریں؟ جنگ کریں. ان کو وہاں سے اب اس عرب کے اندر یہاں یا رہنے کے لیے کوئی جگہ کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے نہیں. منافق تو سمجھ ہی نہیں آتا، لیکن کافروں کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں بچتی. مطلب اور یعنی یہ اس سے مزید ہے. سب سے پہلے آپ نے جنگ کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ ول. یہ لام کون سا جی؟ لام امر. ایک لام تعلیل ہے، اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، لام لازم ہے، اس کے اوپر زبر ہوتی ہے مضارع، اور یہ لام امر ہے کہ فلاں بندے کو یہ کام کرنا ہے، ہی مسٹ ڈو دس تھنگ، کہ وہ یہ کام کرے. تو ول یجدو، تو چاہیے، اس کا ترجمہ کیا کر دیتے ہیں عام طور پہ؟ چاہیے کہ یجدو، یہ کا مطلب وہ کون ہے جی؟ کفار. وہ کفار یجدو، یہ کیا تھا؟ یجدو نہ تھا، لیکن لام نے امر نے کیا کیا؟ اس کا نون اڑا دیا. وَلْيَجِدُوا ہے جی، وجدہ یجدو، وجدہ اس نے پایا، اور یجدو وہ پاتا. فلاں بندہ جی وجد میں آ گیا ہے، وجد میں آ گیا فلاں آدمی، یعنی اس نے پا لیا. تو وجدہ یجدو، یجدو وہ پاتا ہے، اور یجدونا وہ سب پاتے ہیں، اور لام امر چاہیے کہ وہ سب پائیں. فیکم، فی کا مطلب کیا جی؟ میں، اور کم تم سب میں، یعنی آپ صحابہ کے اندر رضوان اللہ علیہ مجمعین. غلظتاً، غلظہ کس چیز کا متضاد ہے جی؟ رقیق، رقہ. یہ رقیق کا، رقیق ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے مالیکیولز میں، جس کے سیلز کے اندر کمزور ہوں وہ، اور ان میں فاصلہ ہو، جلدی بہ جائے، ان کے اندر کوئی چیز گھس جائے، اس کے سیل کمزور ہوں جب آپس میں. تو لیکن جو وہ سیل مضبوط ہوتے ہیں، سخت اور گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے معاملہ، تو گاڑھا ہوتا ہے، غلیظ ہوتا چلا جاتا ہے. تو مغلظ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کو گاڑھا کر دے. تو مغلظ، اور مغلظ وہ چیز ہے کہ جو گاڑی ہو جائے. غلظہ سخت، ایسی سخت چیز جس میں کوئی چیز داخل نہ ہو سکے. اس کو سختی کے معنی میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی گاڑھا پن کے معنی، سختی کے معنی میں. تو وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تو چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، نرمی. اس کا الٹ کیا ہے جی؟ نرمی نہ. یہ رویے کے اعتبار سے یہ بات نہیں کہی جا رہی. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ رویہ اور بیہیویئر جس کو ہم کہتے ہیں، بیہیویئر کے اعتبار سے یہ بات نہیں ہے کہ کافر آپ سے بات کریں اور آپ آگے سے کہا تیری ایسی کی تیسی کی. نہیں، یہ بات نہیں. مراد یہ ہے کہ ایمان جو ہے ہمارا، ایک فرد کے لیے سب کچھ کیا ہے؟ ایمان. اس ایمان میں کوئی آدمی دراڑ نہ ڈال سکے. ایمان میں کوئی بندہ ایمان کے معاملے میں آ کے پھر کوئی مذاق نہیں، کوئی نرمی، ایمان کے معاملے میں نرمی نہیں دکھانی. ایسے ہی
جو اجتماعیت ہے یعنی کہ فرد سے افراد کی بات چل پڑی، زیادہ مسلمان ہو گئے، ایک معاشرہ بن گیا، تو جہاں تک معاشرے کی بات ہے وہاں کیا طریقہ کار ہے جی؟ جو اجتماعیت ہے وہاں جو ریاست ہے، ریاست، یہ نظریات کون سی ریاست ہے ہماری مسلمانوں کی؟ نظریاتی۔ باقی جو دنیا میں ریاستیں بنتی ہیں ان کی حدود کون سی ہوتی ہیں؟ جغرافیائی ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا، جغرافیائی حدود ہوتی ہیں، لیکن اسلامی ریاست ایسی ہے جس کی حدود کیا ہیں؟ نظریاتی۔ تو دنیا میں جتنی ریاستیں بھی ہیں ان کی جو جغرافیائی حدود ہیں، اس کے اندر جو بندہ ہے اگر وہ غداری کرے اس کی سزا کیا ہے؟ پاکستان کے آئین میں جو ہائی ٹریزن آرٹیکل ہے 6، اس کی سزا کیا ہے؟ موت۔ غداری کی سزا موت۔ تو اسلامی ریاست کیونکہ یہ اس کی وہ جغرافیائی حدود نہیں ہے، نظریاتی حدود ہے، تو اس نظریے کے اندر ایک بندہ داخل ہوا، اس نے کلمہ پڑھا، پھر اس نے کہا نہیں جی میں مرتد ہونے لگا، واپس جا رہا ہوں میں، تو مرتد کی سزا کیا ہے؟ موت۔ تو لوگ کہتے ہیں جی اچھا یہ بڑا سخت دین ہے اسلام، بندے کی خواہش ہے، اس نے اسلام قبول کیا، نہیں پسند آیا تو جا رہا ہے۔ بھائی یہ آپ کہیں کہاں گئے؟ آپ نے ایک نظریاتی ریاست کے اندر آ کے اس کی وفا کا حلف اٹھا لیا، شہادت دیا آپ نے، واپسی کدھر جا رہے ہیں؟ تو اس کے بھی خیر موت کا یہ نہیں ہے کہ جو مرضی آئے ہاتھ میں تلوار اٹھا کے تو کر دے، اس کا پورا ایک پروسیس ہے، وہ اگر ہوگا تو کسی کی سزا ہوگی۔ تو اس میں ایمان میں کوئی دراڑ نہ آئے، اور جہاں پہ ریاست کی اجتماعیت کی بات ہے وہاں نظریے میں کوئی دراڑ نہ آئے، یعنی جو ہم جس نظریے کے تحت ہم مسلمان سارے اکٹھے رہتے ہیں اس میں کوئی کافر اپنی طرف سے کوئی دراڑ نہ ڈال سکے۔ تو یہ نرمی کے معنی یہ ہے کہ نرمی نہیں ہونی چاہیے، سختی۔ باقی تو مسلمان حسن سلوک کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا آپشن ہے ہی نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ وَاعْلَمُوا، وا کا مطلب اور وَاعْلَمُوا کیا ہے جی؟ امر، فعل امر ہے، علما یعلم، اس سے علما اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے، اور تعلمون تم سب جانتے ہو۔ اب اس سے امر بنانا تھا تو علامت مضارع بھی گئی، نون اعرابی بھی چلا گیا، تو پیچھے بچ گیا، اس کے پیچھے حمزۃ الوصل لگایا اس کو عین کو بات کرانے کے لیے، اعلموا تم سب جان لو، وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو، انا کے بے شک، اللہ، انا نے عمل کیا کیا جی؟ نصب دیا، اللہ کو نصب کر دیا، ترجمہ وہی رہے گا، یہ انا کا اسم ہو گیا اور یہ انا کی خبر ہو گئی۔ ان اللہ مع المتقین، متعلق خبر یہ آپ اس کو کہہ لیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، مع ساتھ ہے، المتقین، الف لام متقی، اور اینا کون سی جمع جی؟ ہاں جی، ہاں جی، اینا دو ہی ہوتی ہیں، یا نصب ہوگی یا جر ہوگی، اور یہاں پہ ما لگا ہوا ہے پیچھے تو لہذا یہ جر ہے، اور اس نے مجرور کر دیا متقین کو۔ اور متقی کہاں سے ہے جی؟ اتقا یتقی، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتا ہے، تو یتقی کو یہ کو میم بنایا، متقیٌ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے والا، اور جمع بچنے والے، یعنی تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ کے کہاں سے ہے؟ یہ مراد مضاف الیہ کی وجہ سے،
ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ساتھ نہیں ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، وا کا مطلب اور، اذا جب، ما موصولہ جو کچھ یا جو کوئی، انزلت، انزلہ کا مطلب کیا جی؟ اس نے نازل کیا، اس نے نازل کیا، اور انزلت انزلہ اس مذکر نے نازل کیا، اور انزلت اس مؤنث نے اتارا، اور انزلہ مجہول کا صیغہ ہے اس نے نازل کیا، وہ نازل کیا گیا۔ انزلہ نازل کرنے والے کا ذکر یہاں پہ مجہول آیا، تو مجہول مطلب کہ فاعل کا پتہ نہیں، وہ مذکر نازل کیا گیا، اور انزلت وہ نازل کی گئی، وہ اتاری، وہ نازل کی گئی، کیونکہ یہ تا جو ہے یہ مؤنث کا ہے، ٹھیک ہے جی، تائے تانیث۔ تو جب وہ نازل کی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی، ماضی کا صیغہ، ٹھیک ہے جی، ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے انزلت، اور یہ ہے بھی معروف نہیں ہے بلکہ مجہول ہے کہ وہ نازل کی گئی۔ لیکن اذا نے کیا کیا جی؟ مضارع کر دیا، اذا نے ماضی کا ترجمہ کی گئی، ماضی میں جو ہوا تھا اس کو مضارع کر دیا کہ وہ جب نازل کی جاتی ہے، جب وہ نازل کی جاتی ہے، وما انزلت، جب وہ نازل کی جاتی ہے، کیا چیز نازل کی جاتی ہے؟ سورتن، تن ہے تو کوئی بھی سورت، لیکن یہ رفع، حالت رفع آ گئی تو یاد رکھیے گا کہ جب فعل مجہول ہو، مجہول، تو اس کا جو مفعول ہوتا ہے وہ حالت رفع میں آتا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ نائب الفاعل، نائب الفاعل۔ وہ نائب الفاعل ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، فَمِنْهُمْ، پس من میں سے، ہم ان میں سے کون سے جی؟ منافق جو ہیں، جو مدینے کے اندر گھسے ہوئے منافق ہیں، ان میں سے من کوئی ہے جو یقولو کالا، اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، تو جو کوئی ہے کہ جو کہتا ہے، یعنی مدینے کے اندر جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منہم من یقول، ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو کہنا شروع ہو جاتے ہیں، ایکم زادتہ ہذہ ایمانا۔ ایو کا مطلب کیا ہے جی؟ کون، کون ہے؟ تم میں کون ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ منافق کہہ رہے ہیں اہل ایمان سے، صحابہ سے۔ زادتہ، زادت، اب اس زادت کا جو اس میں اشارہ صورت کی طرف گیا ہے وہ ہے ہذہ، یعنی ہذہ کا مطلب کیا جی؟ اس صورت، اس صورت سے زادت بڑھایا ہے، اس ہذہ اس صورت نے، زادت، زیادہ
زادہ اس نے زیادہ کیا، اور یزید وہ زیادہ کرتا ہے. وہ زیادہ کرتا ہے. تو زادہ اس مذکر نے زیادہ کیا، اور زادت اب یہ حاضی ہی اس صورت، حاضی کیا جی، اس میں اشارہ قریب، دس مؤنث کے لیے. اس صورت نے ایمان بڑھایا ہے جی، ہو کس اس کا، کون ہے وہ، یعنی جس کا ایمان تم میں سے اس صورت نے بڑھایا. کیا چیز بڑھائی ہے جی؟ ایمان. ایمان. کون ہے تم میں سے کہ اس صورت نے جس کا ایمان بڑھا دیا، جس نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا. یہ سوال انہوں نے پوچھا. اور یہ جو بات وہ پتہ کرتے ہیں کہ کس کا ایمان بڑا ہے، اس کے پیچھے ان کا استہزاء ہے، مذاق ہے. یعنی مذاق کے طور میں پتہ کرتے ہیں ہاں بھائی کسی بندے کا ایمان بڑا. فَأَمَّا الَّذِينَ فَبَس اما کہتے ہیں اس چیز کو کہ فلاں اس بات کا اس مسئلے میں کیا ہوا. ٹھیک ہے جی. فَأَمَّا پس جو معاملہ ہے ان کا جی، الذین ان لوگوں کا جو آمنو، آمن یؤمنو ایمان لانا. تو آمنہ سے واو الف ساتھ ملا، آمنہ وہ ایمان لایا، اور آمنو ان لوگوں کا جو سب ایمان والے ہیں، یعنی ایمان لائے. ٹھیک ہے جی. جو ایمان والے جن کے پاس وہ کیچنگ ڈیوائس ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہے. پس زادت. اب اس میں وہ حاضی ہی جو ہے وہ مقدر سمجھا جائے کہ اسی صورت کی طرف وہ جو نازل ہو رہی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. زادت زیادہ اس نے بڑھایا، اور زادت تا کس چیز کی ہے جی؟ تانیث کی، مؤنث کی ہے یہ. زادت بس اس صورت نے بڑھا دیا. زادت ہم ان کو اضافہ کر دیا. ایمانن کس چیز کے بارے میں جی؟ ایمان کے بارے میں. ان کے ایمان میں، ان کے ایمان کو اس صورت نے کیا کیا؟ بڑھا دیا. وَهُمْ واو کے ساتھ ہم آ گئی، ضمیر آ گئی، واو کے بعد ضمیر آ گئی، تو کیا چیز بیان کر رہی ہے؟ حالت. ترجمہ ہوگا اس نے اس سکون کے ایمان کو بڑھا دیا اس حال میں کہ وہ سب یستبشرون. یستبشرون، استبشر یستبشرو، خوشی منانا یا خوش ہونا. وہ نون سب، استبشار خوشیاں منا رہے ہیں یا وہ خوش ہو رہے ہیں. یعنی جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اہل ایمان کے ایمان میں اضافے کی علامت یا نشانی کیا ہے جی؟ یہاں پہ بیان ہوئی ہے خوش. قرآن کی آیت سن کر ان کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے. اگر تو خوشی آ گئی تو اس کا مطلب ایمان بڑھ گیا. اگر قرآن کی آیت سن کے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تو اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. اور اگر پڑھ کے قرآن کی آیت سن کے دل بجھ گیا یا تکلیف ہوئی یا تنگی محسوس ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں ایمان کے بجائے الٹا منافقت پھنسی ہوئی ہے. تو منافقت کے لیے یہ چیز قابل برداشت نہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ. اہل ایمان کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ فَزَادَتْهُمْ ایمانا.
کہ اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے جی؟ خوش محسوس کرتے ہیں وہ. اور کافروں کے منافقوں کے بارے میں کیا ہے؟ اور اما ان لوگوں کا معاملہ جو اما الذین، ان لوگوں کا معاملہ جن کے دلوں میں فی میں، جن کے قلوبہم، ان کے دلوں میں قلوبی فی حرف جر ہے، اس نے قلوب کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا قلوبی. لیکن یہ قلوب بن نہیں آیا تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. یہ عام دل نہیں رہے بلکہ ان کی نسبت جڑ گئی کن دلوں کے ساتھ؟ ہم مضاف مضاف الیہ، ان کے دلوں میں، فی قلوبہم، اور ان لوگوں کا معاملہ جن کے دلوں میں ہے کیا ہے جی؟ مرض. مرض کس کو کہتے ہیں جی؟ بیماری، روگ کو. اور یہ بیماری کیا ہے؟ منافقت. بیماری کیا ہے جی؟ ایمان والا جو دل ہے وہ سالم دل ہوتا ہے، سالم، صحیح سالم صحت مند دل. قرآن نے اس کو کیا کہا ہے؟ سالم سے یاد رکھیں، قلب سلیم. قرآن نے کہا کہ من ات اللہ بقلب سلیم، جو سالم دل لے کے آ گیا نا، سالم دل جس میں پورا ایمان ہوا، کوئی بیماری نہ ہوئی، اس میں منافقت کا کوئی روگ نہ لگا ہوا، اس کو کفر نہ ہوا، کوئی گڑبڑ نہ ہوئی، اس کے لیے بخشش ہے. تو منافقت کیا، جب یوں ہی ایمان کو کوئی وائرس لگتا ہے نا آگے، تو وہ دل کے اندر گڑبڑ کرنا. مثلا آدمی سوچے کہ ایمان کتنے قسم کے ہیں جی؟ 3 قسم. ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسالہ ہے، اور ایمان بالآخرہ ہے. ٹھیک ہے جی. جو ہی اللہ کے بارے میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں کوئی گڑبڑ، کوئی وائرس آگے چڑھ گیا ادھر کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کسی اور کو دے دیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، آخرت کے حوالے سے کوئی نیا عقیدہ گھڑ لیا، تو وہ بیماری ہے جو دل کو لگتی ہے. اور اس بیماری کی وجہ سے پھر دل سلیم نہیں رہتا ہے. دل کیسے سلیم ہوگا؟ کہ ایمان کے اندر ہمارا وہی موقف ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف تھا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کوئی اور خیالات یا نظریات ہیں تو وہ دل سلیم پھر نہیں رہا، اس میں بیماری لگ گئی ہے جس کا ہمیں چاہے پتہ ہو یا نہ ہو. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور بے شک اور معاملہ ان لوگوں کا کہ جن کے دلوں میں کوئی نہ کوئی بیماری یعنی منافقت کی بیماری لگ گئی ہے، جو جن کے دل منافقت کی وجہ سے بیمار ہیں. فَزَادَتْهُمْ بس زادت، یہ تا تانیث اسی صورت کی ہے، تو اس نے یعنی اس صورت نے بڑھا دیا ہم ان کو. کس اعتبار سے جی؟ رجسن. رجسن کس چیز کو کہتے ہیں؟ گندگی. تو اب یہاں پہ رجسن کس چیز کے متضاد کے طور پہ آیا؟ پاکیزگی کے اس کے بارے میں نہیں آیا، بلکہ آپ پچھلی آیت میں دیکھیں گے تو اس کا جو متبادل یا متضاد ہے وہ ایمان ہے. یعنی ان کا کیا بڑھتا ہے؟ ایمان کا کیا بڑھتا ہے؟ ایمان. ایمان کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ گندگی. کوئی عقیدہ بھی ہے وہ گندا عقیدہ ہے. دیکھیں شرک جو ہے نا، شرک، اس کی وجہ سے معاشرے برباد ہوتے ہیں. کبھی یکتائی نہیں آ سکتی معاشرے میں.
ایک آدمی کرسی کو پوجا کر رہا ہے، دوسرا کھمبے کی پوجا کر رہا ہے، چوتھا پنکھے کی کر رہا ہے، پانچواں گائے کی کر رہا ہے، کوئی دیوار کی کر رہا ہے، کوئی درخت کی کر رہا ہے پوجا. تو کبھی ایک ساتھ مل کے بیٹھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں بالکل متحد ہو کے رہو. انسانوں کو اللہ چاہتا ہے کہ انسان آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہے. لیکن جو ہی شرک ایک آدمی کرتا ہے، شرک میں کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی ایک چیز پہ کوئی متفق ہو ہی نہیں سکتا. مکے کے لوگ اگر اللہ کے علاوہ کسی ایک چیز پہ متفق ہوتے تو حرم میں کتنے بت ہوتے؟ ایک ہی بت ہوتا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو مکے کے حرم کے اندر خانہ کعبہ میں کتنے بت ہوتے؟ ایک ہوتا. اگر اللہ کے علاوہ کسی ایک پہ متفق ہوتے تو وہ تو ایک پہ بھی متفق نہیں تھے. 360 بت پڑے ہوئے تھے. تو ایک ہی بت کے سین 360 حصے تو نہیں تھے نا، ہر علیحدہ بت تھا. یہ فلاں بت ہے اور یہ لات ہے اور یہ عزا ہے اور یہ منات ہے، سب کو علیحدہ علیحدہ رکھا ہوا تھا. اس لیے کہ بہت سے ہر بندہ جو اٹھتا ہے وہ اپنا نیا خدا بناتا ہے تاکہ میری دکان چلتی رہے. آپ جائیں گے کہیں گے جی بچہ فلاں جگہ اچھا ہوتا ہے، بیماری وہاں صحیح ہوتی ہے، یہ چیز وہاں پہ اچھی ہوتی ہے، یہ فلاں دربار پہ ٹھیک ہوتا ہے، یہ فلاں مندر میں جا کے کام ہوتا ہے. وہ سارے علیحدہ علیحدہ کیے ہوئے انہوں نے. تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے، ہر بندے کا اپنا اپنا عقیدہ. کبھی مسلمان یا کبھی دنیا کے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. تو شرک کیا ہے؟ گندگی ہے. اس نے معاشرے کو بھی گندا کیا ہوا ہے. اگر سارے بندے قرآن اور سنت پہ متفق ہو جائیں تو یہ ان کے اندر اتحاد کی سب سے بڑی وجہ یہیں سے پیدا ہو جائے گی. تو گندگی، یہ جو منافقت ہے دل کے اندر چھپی ہوئی، اس کی وجہ سے جب صورت نازل ہوتی ہے تو وہ صورت ان کے اندر کی گندگی میں اضافہ کرتی ہے. گندگی میں الہ کی طرف رجسہم، یہ رجسن نہیں آیا، رجسی آیا. الہ حرف جر تھا، اس نے رجسی کو، رجسن کو رجسی کر دیا، مجرور کر دیا. اور رن نہیں آیا تو یہ مضاف ہے. رجسہم اب ترجمہ ایسے ہوگا ان کی گندگی میں مزید گندگی کا اضافہ کر دیا. رجسہم یعنی ان کے اندر پہلے ہی گندگی موجود تھی منافقت کی. صورت نازل ہوئی تو وہ پڑھ کے ان کی گندگی کے اندر مزید اور زیادہ اضافہ ہو گیا. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ماتو ہم کافرون. اب یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ سورت اذا سے. اذا ما انزلت سورت، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے. وماتو، اب دونوں معنی اس کے آ سکتے ہیں. ایک یہ کہ وہ ماتا، وہ مرا، اور ماتو واو الف کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی. ٹھیک ہے جی، وہ مرتے ہیں. اور جب اذا اس میں آپ مقدر یا تو یہ سمجھ لیں، اور جب انہیں موت آتی ہے یعنی ان کی گندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور جب انہیں موت آتی ہے، واہم، پھر واو اور ضمیر مل گئے آپس میں تو کیا بیان ہوگی؟ حالت. تو ترجمہ ہوگا کہ انہیں اس حالت میں موت آتی ہے کہ ہم کہ وہ سب کافرون، کافر ہوتے ہیں. یعنی اگر اسی حالت میں مر گئے کہ سورت نازل ہونے کی وجہ سے دل تنگ ہو گیا، یا قرآن سے مخالفت ہو گئی، یا قرآن کو پسند نہیں کر رہے تھے، اس حالت میں مر گئے تو کیا کس حالت میں موت آئی جی؟ کفر کی حالت میں. یعنی آپ دیکھیں یہاں سے ایک بات کو ہم سمجھ لیتے ہیں. ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام، ایک ہے نفاق.
اور ایک ہے کفر. کفر اور اسلام یہ ظاہری پہلو ہے دونوں. یہ باطنی بھی ہو سکتا ہے، باطنی ظاہری دونوں ہو سکتے ہیں یہ. لیکن ظاہری اس لیے کہا کہ ان کو آپ قانونی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ قانونی پہلو ہے. آپ قانونی طور پہ کسی بندے کو کہیں یہ کافر ہے، مثلا انڈیا کا ہندو کوئی آ گیا تو آپ اس کو قانونی طور پہ کیا کہیں گے؟ ظاہری طور پہ بھی کافر ہے. کوئی آدمی کسی ہندو کو اپنی بیٹی شادی کے لیے نہیں دیتا، اپنے بیٹے کی شادی کسی ہندو کے سکھ کے گھر سے نہیں کرے گا. ایک ہے اسلام کا ظاہری یا قانونی پہلو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی ہے، اندر سے پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اوپر سے ظاہر پہ فتویٰ دینا ہے نا. اس کا مذہب کیا ہے؟ یہ مسلمان، ماں باپ مسلمان تھے، ان کے گھر میں پیدا ہوا، نام مسلمانوں والا ہے، تو کیا ہے؟ مسلمان ہے. اب یہ جو ہے وہ دلی کیفیت کا نام ہے. ایمان بھی دل کی کیفیت کا نام ہے، نفاق بھی. نفاق کیا ہے کہ آدمی ظاہری طور پہ قانونی طور پہ کیا ہے؟ مسلمان ہے. اندر کیا ہے؟ اندر ایمان، یعنی اوپر اسلام ہے، لبادہ اڑا ہوا اسلام کا، لیکن اندر ایمان نہیں. ایک تو ہے کہ ایمان نہیں ہے لیکن کوئی اور بات بھی نہیں ہے، لیکن ایک اندر کیا ہے؟ کفر ہے. ایمان نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، کوئی بات نہیں بھی ہو سکتا آدمی کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ حجرات میں جا کے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اب ایمان لے کے نہیں، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن کہو ہم اسلام لے آئے. ایمان نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں. آپ اس کو برا کہیں، وہ بندہ کوشش کرے گا، ایک مسلمان جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اگر کوشش کرے تو ایمان پیدا ہو سکتا ہے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک آدمی اوپر سے مسلمان ہے لیکن اندر سے وہ کفر کی حالت میں. کفر کی حالت میں کیا ہے جی؟ مطلب اس کو اللہ رسول آخرت پر شک ہے، وہ اس عقیدے کو مان ہی نہیں رہا جو اللہ رسول کا عقیدہ ہے. تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے جی کہ کیا وہ منافق ہے، اوپر سے اور اندر سے اور. لیکن جو ہی مرے گا وَمَاتُوا، جب مرے گا تو اوپر والی کیفیت مرتے ہی ختم ہو جاتی، اندر سے اصلی کیفیت نکلی ہے. اللہ نے کہا کہ اصلی کیفیت منافقوں کی کیا ہے؟ کفر. اندر سے کافر تھے نا، اوپر والا معاملہ ہٹ گیا تو وہ مر کس حالت میں رہے؟ اصلی حالت میں مر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا، قرآن کا، حدیث کا، سنت کا، آخرت کا کفر کیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ حدیث بھی اپنے ذہن میں آپ رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ عملوں کا دار و مدار خاتمے پہ ہے. کہ ایک آدمی ساری زندگی جنتیوں جیسے کام کرتا ہے، آخر میں آگے کوئی ایسا کام کرے گا سیدھا ہی دوزخ میں. اور ایک آدمی زندگی ساری دوزخیوں جیسے کام کرتا ہے، آخر میں آگے اس کو عقل آ گئی ایک دم اور وہ اللہ رسول کے عقیدے پہ چڑھ گیا، اس نظریے پہ، تو جنت میں چلا جائے گا. آخر اچھی ہونی چاہیے. تو ان کی آخر کس بات پہ ہو رہی ہے؟ کفر پہ. اللہ تعالیٰ ایمان پہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے. پڑھ لیتے ہیں جی اس کو. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وَإِذَا مَا انزلت سورۃ فمنہم من یقول ایکم زادتہ ہذہ ایمانا فأما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون وأما الذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا
إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا في أولادنا وفي بناتنا وفي بيوتنا وفي أمورنا وفي أمرنا هذا. اللهم يسر لنا هذا الأمر. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.